جو شمال سے جب جنوب کی طرف ایک گریویٹیشنل فلو کی طریقے سے جاتا ہے وہ چاروں صوبوں کو سیراب کرتا ہوا جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اس قدرتی وسائل کو کبھی پراپر طریقے سے پلاننگ کر کے نہیں استعمال کیا. اگر ہم 1975 سے 2000 اور 2001 سے لے کے 2020 تک اگر ہم اس کو ایسیس کریں تو صرف دریائے سندھ کے پانی میں 8.89% کی کمی آئی ہے, دریائے جہلم میں 16.5% کی کمی آئی ہے اور دریائے چناب میں 17.7% کی کمی آئی ہے. تو سوال اٹھتا ہے کہ ان میں یہ پانی کی کمی کیوں آئی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو انڈیا ہے جو اپر ریویرین میں ہے انہوں نے کہیں پاکستان کے اس حصے کے اوپر کوئی ایسے منصوبے بنا دیے جس کی وجہ سے پاکستان کے حصے کا پانی کم ہو گیا ہو؟ اب اس کا جواب تو واٹر کمشنر ہی دے گا. لیکن پاکستان کا جو انڈس بیسن ہے یہ وہ خطہ ہے جو آبی وسائل سے ایک امیر ترین ملک ہے. لیکن وابڈا کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس, اب یہ سوچے کہ وابڈا کا کہنا ہے ہمارے پاس 145 ملین کیوسک فٹ پانی ہے جس میں سے ہم صرف 102 یا 105 ملین کیوسک فٹ پانی استعمال کر سکتے ہیں, اور اس میں سے ہمارے پاس جو 83 ملین ایکڑ رقبہ ہے اس میں سے ہم صرف 40 ملین ایکڑ رقبے کو ہم سیراب کر سکتے ہیں. اچھا, جب ہم ان کو دنیا کے لحاظ سے جب ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں تو اسون ڈیم جو کہ ریور نائل پر ہے اور ایجپٹ میں ہے ان کے پاس صرف 49 ملین کیوسک فٹ پانی اویلیبل ہے, اور اس سے وہ 37 ملین کیوسک فٹ پانی جو ہے وہ اپنے کسانوں کو دیتے ہیں, اور مزے کی بات ہے اس سے وہ 83 ملین ایکڑ رقبے کو آباد کرتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو ہم ان کا 1/3 پانی استعمال کرتے ہیں, جتنا ہمارے پاس ہے ہم 1/3 پانی استعمال کرتے ہیں, اور ہم ان سے 50% کم ایریا کو ہم آباد کرتے ہیں. سو اگر اس لحاظ سے کریں تو جتنا ان کے پاس ہے ہم ایٹ لیسٹ 600 ٹائمز زیادہ ہم لوگ اپنے وہ جو زمین ہے اس کو ہم آباد کر سکتے ہیں. تو اتنی ہماری نااہلی ہے. اب سوچئے اگر ہم جو 83 میں سے 40 تو کر لیتے, اگر 43 ملین ایکڑ رقبے کو ہم آباد کر لیں, اس کو ہم زیر آب یا اس کو جو ہم اس میں فرٹائل کر لیں, تو آپ سوچیں جو ہم امپورٹ کرتے صرف کاٹن کی مد میں ہم کتنا امپورٹ کا زر مبادلہ ہم بچا سکتے ہیں. اچھا, یہ یاد رہے کہ جب ہمارے پاس فلڈ آتا ہے تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا. ہمیں نہیں پتا کہ 2010 کا جو فلڈ آیا تھا اس میں $43 بلین کا نقصان ہوا تھا اور 1781 لوگ بیچ میں شہید ہو گئے تھے. اس کی وجہ کیا ہماری اپنی کوتاہی ہے یا ہم ویسے انڈیا کے اوپر وہ بیان بازی کر لیتے ہیں؟ تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا. یاد رہیے جب میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں ان ٹرمز آف فائنانسز میں, تو 1 ملین کیوسک فٹ پانی جو ہے اس کی قیمت رفلی $2 بلین کے قریب ہوتی ہے. تو جب ہم 30 سے 50 ملین کیوسک فٹ پانی کی بات کرتے ہیں تو ہم 30 سے 100 بلین ڈالر. سر مجھے ٹائم دیں گے سر, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت امپورٹنٹ ہے, باقی ساتھی بھی بات کرنا سر. کوئی بات نہیں سر, اس کے بعد صرف ایک ایجنڈا رہ گیا, ہمارے پاس بہت ٹائم ہے سر. ہم ابھی تقریباً صرف 1 گھنٹہ نہیں ہوا سر ہمیں, ٹھیک ہے. اگر یہ یاد رکھیں, اگر ہم, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے نیچے سے چلانا ہے کہاں, اگر ہم اس پانی کو پراپر طریقے سے استعمال کریں تو ہم کراچی کے ساحلی علاقے جو کہ یہ یاد رکھیں تقریباً 7 لاکھ ہیکٹر ایریا ہے, ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اور وہاں پہ انڈس ڈیلٹا جو کہلاتا ہے اس میں جدید بہترین قسم کا جھینگا ہو سکتا ہے. اس کی قیمت تقریباً $56,000 پر ایکڑ کے لحاظ سے, تو اگر ہم ٹوٹل کریں تو ہم تقریباً $37 بلین کی اکانومی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم ٹوٹل کر لیں یہ اوور $100 بلین اے ایئر ہے, ہم اس کو نہیں استعمال کر پا رہے. اچھا, نیپرا یہ کہتا ہے کہ پاکستان جو ہائیڈل الیکٹریسٹی ہے ہمیں 1.3 سینٹ سے ہے, لیکن ہم جو اوورآل بجلی استعمال کر رہے ہیں وہ تقریباً 13 سینٹس پر یونٹ کے لحاظ سے, اور اس میں اگر ہم لائن لاسز اور جنریشن کاسٹ کر لیں تو یہ ہمیں 20 سینٹس ہوتا ہے. ہمارے ارد گرد کے خاص طور پہ انڈیا کو دیکھ لیں تو وہ 9.5 سینٹس کے اوپر وہ بجلی استعمال کریں. ہم ان سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم ویلیو ایڈڈ انڈسٹری کا کیسے ان کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ اچھا, سندھ کی شکایت ہے, سندھ کو شکایت ہے پنجاب سے. وہ کہتے ہیں جب سندھ
پانی مانگتا ہے تو ڈیمانڈ کرتا ہے تو گڈو سے تقریباً 350 کلومیٹر دور چشمہ ہے, وہاں سے پانی ریلیز ہوتا ہے, 7 دن لگتے ہیں پہنچتے تک. اچھا, اس کے درمیان میں بہت سارے آپ کو یہ کیا لگے ہوئے ہیں, یہ ٹیوب ویلز لگے ہوئے ہیں جو پانی کم کرتے ہیں. تو جب آپ پانی پہنچتے ہیں وہ ان کے حساب سے کم ہوتا ہے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ بلوچستان کا حصہ بھی کاٹ دیتے ہیں. اب اس میں ان کا قصور نہیں ہے, قصور درمیان میں مینجمنٹ کا ہے, لیکن بلوچستان بھی خفا